نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جو نبی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مبعوث ہوئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک تو دین عطا فرمایا اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے اس کی سنت کو اس کی امت کے لیے نمونہ بنایا۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اپنے ساتھ قرآن مجید روشن کتاب لائے تو وہاں پر اپنے ساتھ ایک روشن دل بھی ساتھ لے آئے۔ جہاں پر ایک جانب کامل علم لے کر آئے تو وہیں پر دوسری جانب کامل عمل لے کر بھی آئے۔ اور اسی طرح جو بھی نبی آیا وہ اپنے ساتھ جو دین لایا، کتاب لایا، تو ساتھ میں ایک عملی نمونہ بھی پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی اور اس کے بارے میں فرما دیا قرآن مجید کے اندر وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ کہ اس تورات کے اندر ہر چیز کی تفصیل موجود تھی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قوم بنو اسرائیل کو کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیروی اختیار کرو۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید اپنا کلام اور اپنی کتاب عطا فرمائی اور فرما دیا کہ وَتِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ کہ یہ ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کرنے والی ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں حکم دیا قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی پیروی کرو اور اطاعت کرو۔ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کے حکموں کی تکمیل ضروری ہے وہاں پر پیغمبر کی اطاعت اور پیغمبر کے راستے پر چلنے والے لوگوں کی اتباع اور ان کی پیروی کرنا اور ان کے سامنے بیٹھ کر دین کو سمجھنا، یہ بھی ایک نہایت لازمی امر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ صدیقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہاں پر یہ جو حکم دیا جا رہا ہے یہاں پر تو حکم ہے، ایک دوسری روایت کے اندر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ سے دعا یوں مانگا کرو اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یبلغنی حبک، اے اللہ مجھے اپنی محبت نصیب فرما، ان لوگوں کی محبت نصیب فرما جن کو تجھ سے محبت ہے، اور اے اللہ ان اعمال سے محبت عطا فرما جو تیری محبت کا ذریعہ بن جائیں۔ تو اس وجہ سے جہاں پر قرآن مجید کی تعلیم ضروری ہے، جہاں پر فقہ کی تعلیم ضروری ہے، جہاں پر تفسیر کی تعلیم ضروری ہے، وہاں پر کسی اللہ والے کے سامنے بیٹھ کر دین کا صحیح نمونہ اور دین کا صحیح عمل کا طریقہ سمجھنا بھی نہایت لازم ہے۔ آج کل کیا وجہ ہے کہ علم کی ہر جانب فراوانی ہے، دین کے مسائل سبھی کو معلوم ہیں اور دنیا کے تمام طور طریقے ہمیں معلوم ہیں، لیکن دن بدن گناہوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور گناہوں کے اندر لوگ دن بدن اضافہ کرتے جا رہے ہیں۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم کتاب کو پڑھ لیتے ہیں لیکن اس کتاب پر اور ان حکموں پر عمل کیسے کرنا ہے ان لوگوں کے پاس جا کر ہم بیٹھتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید عطا فرمایا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ساتھ میں حکم دیا وَيُزَكِّيهِمْ آپ ان کا تزکیہ بھی کیجئے۔ جیسا کہ ایک طالب علم سارا سال پڑھتا ہے اور اسی وجہ سے کتاب کو پڑھتا ہے کہ میرے اچھے نمبر آ جائیں، لیکن جس وقت وہ ٹیسٹ یا امتحان دیتا ہے تو اس کی غلطی نکالنے کے لیے پھر بھی اوپر استاد مقرر ہوتا ہے اور وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ بھائی آپ نے پڑھا تو صحیح، آپ نے جان تو ماری اس پڑھائی کے اندر، لیکن پھر بھی آپ کے سمجھنے میں یہ غلطی ہو گئی۔ تو فقط مطالعہ کرنے سے معلومات میں تو اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن اس مطالعے کو، اس دین کی باتوں کو اپنی زندگی میں اپنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کسی اللہ والے لوگوں کے ساتھ جا کر بیٹھیں۔ اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے علماء کے دیدار کو ایک ثواب کی
چیز بنایا، ان کی صحبت کو ایک ثواب کی چیز بنایا، اور جو لوگ ان کی صحبت میں بیٹھے ہیں ان کے بارے میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ والے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے وہ کبھی نامراد نہیں ٹھہرتا، اس کا انجام ناکامی نہیں ہوتا، کامیاب ٹھہرتا ہے وہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دین کے مطالعے کے ساتھ ساتھ اللہ والوں کے سے تربیت حاصل بھی ضرور کریں، وگرنہ یہ فقط نرا مطالعہ یہ ہمیں گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ جیسے کوئی شخص جاتا ہے اور ڈاکٹرز کی کتابیں پڑھ لیتا ہے، طب کی کتابیں پڑھ لیتا ہے، تو فقط کتابیں پڑھنے سے وہ ڈاکٹر نہیں بنتا جب تک کہ وہ کچھ دن کے لیے مشق نہ کرے کسی ڈاکٹر کے ماتحت رہ کر۔ تو اسی طرح دین کا علم بھی حاصل کرنے والا فقط کتابوں کے مطالعہ کرنے سے عالم اور کامل انسان نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ کسی اللہ والے کی صحبت میں نہ رہے۔ آج کل دینی مدارس اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، اس میں علماء تو ان لوگوں سے فیض حاصل کر لیتے ہیں، لیکن جو باہر کی عوام ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ تبلیغ ایک ایسا نمونہ بنا دیا ہے اور ایک ایسا چلتا پھرتا مدرسہ بنا دیا ہے اور ایک ایسی چلتی پھرتی درسگاہیں اور چلتی پھرتی خانقاہیں بنا دی ہیں کہ جہاں پر وہ دین کے حصول کے ساتھ ساتھ عملی طریقہ بھی سیکھتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں خود بھی اس بات پر عمل کرنا چاہیے کہ نیک لوگوں کی محبت، ان کی صحبت میں بیٹھنا، ان کے بیانات میں بیٹھنا اور ان سے اپنے دل کا تزکیہ کرانا، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بھی اسی طرح تربیت کریں اور اپنی اولاد کی بھی کریں اور اپنے دوست اور احباب کو بھی حکم دیں۔ وگرنہ آج کل دیکھتے رہتے ہیں کہ آئے دن بڑے بڑے لوگ بڑے دین کے علم کو پھیلا رہے ہیں، بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، بڑے بڑے مسائل بیان کر رہے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں دین دور تک بھی نظر نہیں آتا۔ اس وجہ سے فقط نرا مطالعہ کام نہیں آتا جب تک کہ کسی اللہ کے ولی کے سامنے بیٹھ کر اپنی تربیت نہ کروا لیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی تزکیہ نفس کے لیے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جایا کرتے تھے۔ تو کسی شخص نے کہا کہ بھائی آپ اتنے بڑے عالم، کتاب اللہ کے عالم اور حدیث کی عالم اور فقہ کے اتنے بڑے امام، آپ کو کیا ضرورت ہے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں جانے کی؟ کہا کہ میں فقط عالم بکتاب اللہ ہوں اور وہ عالم باللہ ہے، تو مجھے ضرورت ہے کہ میں اپنے تزکیہ نفس کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے اس کے صحبت میں جاؤں گا، تبھی مجھے یہ رتبہ مل سکتا ہے عالم باللہ کا، وگرنہ اس کے بغیر کتابوں کے پڑھنے سے نہیں آ سکتا۔ وہ اتنے بڑے امام اور اتنے بڑے فقیہ کہ جن کی فقہ آج تک حرمین شریفین کے اندر زندہ ہے، لیکن آج کل ہم دو لفظ سیکھ لیتے ہیں، فقط نماز سیکھ لی، فقط احکام سیکھ لیے اور پھر علماء سے دوری کی زندگی اختیار کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنی عملی زندگی کے اندر دین اسلام کے احکام سے بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالی ہمیں علماء کی محبت بھی نصیب فرمائے اور ان سے کامل فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان کی صحبت اختیار کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا